اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے. بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے. پیاس لگی تو حضور کے پاس, بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس, حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس, کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس, کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا, انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم, بخاری مسلم ہے, فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں, میں قاسم ہوں, میں قاسم ہوں. واللہ یؤتی, ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے, میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے, انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف, ابن ماجہ, دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے, دعا کریں. اب حضور نے پتا کیا کہا, نبی پاک نے فرمایا دو باتیں, یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا, یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی, میں نے نہیں صبر کرنا, مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں, این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں, حضور میں نہیں صبر کرتا, آپ دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی, فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں, اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک, کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے, دو نفل پڑھے, حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل, حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, بصیرت کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ, ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک,
اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف شک کی شک ہے، پریشانی. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے. باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے. پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی. کہتا اٹھ، کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا. جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی. کہتا جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی. لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے. سارا دن یہ وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو. یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے. لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا. کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں. امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال. پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ
جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو, چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جا میں نے تیری توبہ قبول کی, میں ہوئی بڑا مہربان, میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے, تو کیوں انکاری ہو گیا, کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ. لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں, بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے, یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے, آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ گیا ہے. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا, یہ مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے, ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ, پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے, حضرت عائشہ کے پاس آئے. توجہ کرنا میری بات. کہا اماں جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں. اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا, کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ, وہ چھت تھوڑی سی کھول دو, چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی, حضور آرام فرماتے, سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی, ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روضہ رسول پہ, اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں, ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی بولے, کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. اور میں تو اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا. آپ یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے, ڈر اللہ سے مرنا نہیں, نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا, تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا, یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا, میرے محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم, نکل جا تو لانتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے, اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا, جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا, جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا, اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے, کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا, جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی, تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں, میرے روزے, میری زکاتیں, میرا جہاد کام آئے گا. سن, حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی,
کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے سب سے امیر تھے, صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے, ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے, یہ بخاری مسلم ہے, ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی, چادر بنا کے لائی, بڑے اچھے نقار نکالے, دروازہ رسول پہ آئی, حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی. اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے, صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا, صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی, پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور نالا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے, کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی, تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے, تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عبد الرحمن, حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے, قربان جاؤں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری, کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے, محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی, ایک صحابی غصے سے بولے, کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے, تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے, بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں, غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے, تو نے مانگ لی, یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن, اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے, نمازیں بھی ہیں, جہاد بھی ہے, پر فخر نہیں کسی بات پہ, رو پڑے. کہنے لگے, او بیلیا تیرا کیا خیال ہے, میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے, پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا, حضور کی چادر میں کفن دینا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں, یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے. سنیے سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ, ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں, وہ تو میری ماں تھی, میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے, کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا, کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں, حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے, جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا, میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے, میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا, ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے, فرمایا صحیح ہے قبر,
پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو، پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی۔ سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں، تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا، اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے۔ چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، وہ ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جاندو، وہ نہیں آیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو آ تو صحیح، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے، انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔
یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے, ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے, پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے, تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے, پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے, تمہیں رزق دیتا ہے, یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے, یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے, نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں, جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے, جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں, میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں, کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا, میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات, مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا, بیعت ہو گیا, آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے, تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا, کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی تبرک, کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کو مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا, 2 4 5 دفعہ حملہ کیا, فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے, اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی, اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی, میں رات کو سویا, حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے, اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو کخ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں, اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے, اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں, اور ہم جو اہل ہیں, ہمارا جن کا عقیدہ ہے, جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے, وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں, بہانوں کا شکار ہیں. کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں, ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا, ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں, اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ اب صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے, آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے.
کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے۔ وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا، تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا۔ بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے، اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہجکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا۔ کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے، کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے۔ کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے۔ ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے۔ ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی۔ انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو۔ ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں؟ بھائی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا۔ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے۔ لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں، سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو،
نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے. دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ، تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے، لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، میرا دروازہ نہ بند کرو، مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلیادہ میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی. تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے. ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی. پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں.
قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں, تھوڑی سی مہربانی کر. تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ ہے بس. کیسے بتاؤں تجھے حالات, تجھے کیا بتاؤں, کام کتنی مشکل سے چلتا ہے, یہ پردہ یہ بس. بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں, کو 20 کو دے دوں گا تجھے, وہ بھی خاصی نیکی کر کے, وہ بھی بتا سکھا کے. رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا, ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا. اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے, پھر سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں, تو دے, اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا, لہذا وہ یہ تو آگے لگ. یہ کیا لہجہ ہے آپ کا, یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے, کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, الٹے کو خبر. اور یہ جو بالکل ہی اپنے, ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی. میرے عزیز, رب مسکراتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے, خوش ہوتا. اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے. یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا, حضور نے کندھا عطا فرمایا. کمال ہو گئی. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. حضور نے کندھا دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا, ان کی والدہ رو پڑی, بڑے درد سے روئی. ماں تھی نا, ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے, آواز کو کم کر لے. تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے. جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب, وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور, تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے. اور کہنے الوداع, سرکار خود تشریف لائیں گے. اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. اور عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم. اور حضور نے ایک دعا بھی دی. حضرت ابو طلحہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی. فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا, یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں, جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. جو توبہ صحیح کریں, سچی کریں, رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے. جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے احسار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.